السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا سائنٹیفک فیکٹس آف اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کے بارے میں جانیں گے کہ الٹا سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا۔ آج سائنس نے بھی اس کے نقصانات بتا دیے کہ جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ فوراً سو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کر سو جاتے ہیں۔ کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے، کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی سوتے ہیں جو پیٹ کے بل اونگ رہے ہو کے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل ہو کے سونا کتنا خطرناک ہے؟ آج اسی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ سونے کے انداز کس حد تک صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسے سونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسکون نیند کے چند آسان طریقے بھی بتائیں گے۔ تو ویورز، پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور کمر کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے اور بھی بہت نقصان ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور آپ تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے جسم کے کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی حرکت نہیں کرتے۔ اگر آپ آزمانا ہی چاہتے ہیں تو کسی دن آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ جیسے وہ حرکت نہیں کر رہے۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے، گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی سے گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے۔ جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریچ کریں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے، اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچانا جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ جب آپ بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہ تو آپ کو بتایا کہ الٹا سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی طور پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ کام نہ کریں، اور بعض دفعہ اشارتاً کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ اب چونکہ یہ بات سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ یہ نقصانات ہیں، تو آپ نے چاہا کہ میری امت کسی بھی نقصان سے بچ جائیں، حتیٰ کہ سونے کے متعلق بھی بتا دیا کہ سونا بھی اس انداز میں ہے۔ سونے کے انداز انسانی جسم پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ آپ کس طرح سے سوتے ہیں، اس کا اثر آپ کی صحت پر براہ راست ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر کس انداز میں سوتے ہیں اور کتنی نیند لیتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سونے کی پوزیشن اور صحت کا اندازہ لگانے کے لیے اور جانچیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، ہاتھ اوپر کر کے سیدھے لیٹنا، اس پوزیشن کو اسٹار فش پوزیشن کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پوزیشن میں سوتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس انداز میں لیٹنے سے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے بازو تکیے کے ارد گرد ہیں یا نہیں۔ اس انداز میں سونے کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کے چہرے کی جلد کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس طرح لیٹنے سے اسکن پر لائنیں یا جھریاں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی جلد میں کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس انداز میں سونے سے آپ کو خراٹوں اور گیس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ سیدھا لیٹنے کے انداز میں جب آپ اپنے بازو اوپر تکیے کی جانب رکھیں گے تب آپ کے کندھوں اور بازوؤں میں درد شروع ہو جائے گا، جو کہ کندھوں اور ہاتھوں کے پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اگر آپ سیدھے سونے کے عادی ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کروٹ لے کر اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اب بات ہو جائے کروٹ لے کر سونے کی۔ اس انداز میں سونے سے آپ ریڑھ کی ہڈی میں بننے والے قدرتی غدود کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر سونے یا نیند کے دوران سانس کم یا زیادہ ہونے لگتی ہے اور سم ٹائم سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ ایک سائڈ میں لے کر سونے کے عادی ہیں تو اس سے سانس کی یہ شکایت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس انداز میں لیٹنے سے گردن اور پشت پر ہونے والے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کروٹ لے کر سونے کے عادی ہیں تو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کس طرح کروٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بائیں جانب کروٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے اندرونی جسمانی اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، خاص طور پر معدے، پھیپھڑے اور جگر وغیرہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دائیں جانب سوتے ہیں تو دل کی کارکردگی متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ گول مول ہو کر سونا۔ جن افراد کو خراٹوں کی عادت ہے ان کے لیے یہ انداز بہتر ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔